اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صابریہ اسلامک لائبریری میں سوال یہ موصول ہوا ہے کہ جوتا کیسا ہونا چاہیے اور کیسے پہننا چاہیے، تو اس کا جواب میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں، جوتا اس لیے پہنا جاتا ہے کہ ہمارے پاؤں گندگی سے اور تکلیف سے محفوظ رہیں۔ تو جو جوتا ایسا ہے کہ تمہارے پاؤں کو گندگی سے اور تکلیف سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو ایسا جوتا آپ خرید لیں، وہ چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، کیسا بھی ہو۔ ہاں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں پیلے رنگ کا جوتا پہنا کرو، اس سے تمہارے غم دور ہوں گے اور تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیاہ رنگ کا جوتا نہ پہنو کہ اس سے تمہاری زندگی میں رنج و غم پیدا ہوں گے۔ تو یہ جو دو رنگ کے بارے میں کہا گیا، یعنی پیلے رنگ کا جوتا پہنا جائے اور سیاہ رنگ کے جوتے سے بچا جائے، لیکن شریعت نے کسی رنگ کا جوتا پہننے سے بھی منع نہیں فرمایا۔ ہاں، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب جوتا خریدنے کے لیے جاتے ہیں بازار، تو اتنا تنگ جوتا نہ خریدیں کہ جس کو پہننے کے بعد تمہارے پاؤں کو گھٹن محسوس ہو۔ اگر ایسا ہوا کہ تم نے ایسا جوتا خریدا ہے کہ جس کو پہننے کے بعد تمہارے پاؤں کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے، تو پھر تمہارے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، اور خصوصاً کسی لمبے سفر میں نکلے ہو، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لمبے سفر میں پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، تو اگر تنگ جوتا پہنا ہوا ہو تو پھر بہت ہی تکلیف ہوگی۔ تو لہٰذا اگر تم لمبے سفر پر نکلے ہو تو یا تو چپل پہن کر جاؤ یا پھر اپنے ساتھ کوئی چپل لے کر نکلو۔ اس میں دو فائدے تمہیں پہنچیں گے کہ سفر کے دوران تم نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنے میں آسانی ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ اگر تمہارے پاؤں پہ ورم آ چکا ہے تو تم کچھ دیر چپل پہن کے اپنے پاؤں کو راحت دلوا سکتے ہو۔ اور ایک بات کا اور بھی خاص خیال رکھیں کہ جوتا ایسا خریدیں کہ جس کی زمین پر پکڑ مضبوط ہو۔ ایسا جوتا نہ خریدیں کہ یا تو وہ پھسلے یا پھر سلپ ہو جائے کہ تمہیں چوٹ لگنے کا خطرہ ہو۔ اور اگلی بات، کچھ لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کا جوتا نیا ہوتا ہے، اور انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں جوتا ادھر اتار کے نماز پڑھنے گیا، واپس آیا تو میرا جوتا چوری ہو جائے گا۔ تو جوتا چوری ہونے کے خدشے سے وہ جوتے کو پکڑتے ہیں اور مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس میں احتیاط لازم ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ تمہارے جوتے کے اوپر کوئی نجاست تو نہیں لگی، اگر لگی ہے تو پہلے اس کو صاف کرنا ہوگا، اور اتنا اس کو صاف کریں کہ اس کا رنگ اور اس کی بو جو ہے وہ زائل ہو جائے، اس کے بعد مسجد میں رکھیں۔ ہاں، اس کے اوپر نجاست تو نہیں لگی ہوئی لیکن گرد و غبار ہے، تو پھر بھی اس کو ایک مرتبہ جھاڑ دیں، کیونکہ مسجد کے اندر گرد و غبار لے جانا یہ منع ہے۔ جب پکڑیں تو اس انداز سے پکڑیں کہ بائیں ہاتھ سے پکڑیں، اور یہ جو انگوٹھا ہے اور اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کے ساتھ اپنے جوتے کو پکڑیں اور مسجد کے اندر جا کر رکھ دیں۔ اور ایک بات کا اور بھی خاص خیال رکھیں، کہیں جنازہ کسی مسلمان کا پڑھنے کے لیے گئے ہو اور وہاں پر جوتا بھی ساتھ ہے، تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جس نے جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی تو اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جوتا اور نیچے کی زمین پاک ہونی ضروری ہے، اور جس نے جوتے سے پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر رکھ کے پاؤں نماز پڑھی
تو اس کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہونا چاہیے. اور جس شخص نے ایسا کیا کہ اپنا جوتا اتار کے نماز پڑھی تو اس کے لیے بہتر حال یہ ہے کہ اپنا جوتا اپنے پیچھے نہ اتاریں، اپنے سامنے اتاریں اور اپنے پاؤں کے ساتھ جوڑ کے اتاریں، تاکہ تمہاری نظر بھی نماز کے اندر جوتے پر نہ پڑے اور تم سے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی نظر بھی تمہارے جوتے پر نہ پڑے. یعنی ادب یہ ہے کہ نماز میں جوتے پر نظر نہ پڑے، اور اس کا یہ صحیح طریقہ ہے کہ اپنا جوتا اپنے سامنے اتاریں اور اپنے پاؤں کے ساتھ جوڑ کر اتاریں. اور ایک بات کا اور بھی خاص خیال رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو جوتا اتار دو، اس میں تمہارے قدموں کے لیے راحت ہے. تو پتہ چلا کہ کھانا کھاتے وقت بندے کو جوتا اتار لینا چاہیے، لیکن آج کل ہم کرسی کے اوپر یا چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھ کر جوتا اتار کے کھانے کو کھایا جائے. جو شخص جوتا دیکھتا ہے کہ الٹ پڑا ہے اور اس کو سیدھا نہیں کرتا تو علماء فرماتے ہیں کہ تنگ دستی کا خدشہ ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی تم کوئی ایسا جوتا دیکھو کہ وہ استعمال شدہ ہے اور الٹا پڑا ہے تو اس کو سیدھا کر دیں. اور آگے جوتا پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جوتا پہنو تو پہلے اس کو جھاڑ لیا کرو تاکہ اس کے اندر کوئی کینکر پڑا ہوا ہے یا کوئی کیڑا وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے، اور اس کے بعد تم اس جوتے کو پہنو. تو پہلے دایاں پاؤں دائیں جوتے کے اندر پہنو، پھر اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ بائیں جوتے کے اندر پہنو، اور جب اس کو اتارو تو اس کا الٹ کر دو. پہلے اپنا بایاں پاؤں بائیں جوتے سے نکالو اور پھر دایاں پاؤں جو ہے وہ دائیں جوتے سے نکالو. اب اگر یہاں پر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا جوتا پہننے کا طریقہ اور اتارنے کا طریقہ، تو جب ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ حکم ہوتا ہے کہ پہلے اپنا بایاں پاؤں نکالو، تو پھر کیا ہم پہلے اپنا بایاں پاؤں بائیں جوتے میں داخل کریں گے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب تم مسجد سے باہر نکل رہے ہو تو اپنا بایاں پاؤں جو ہے بائیں جوتے کے اوپر رکھے، پہننا نہیں بلکہ اوپر رکھیں، اور پھر اپنا دایاں پاؤں جو ہے دائیں جوتے کے اندر ڈال لیں، اور پھر اپنا بایاں پاؤں جو ہے اپنے بائیں جوتے کے اندر ڈال لیں. یہ صحیح طریقہ ہے جوتا پہننے کا اور جوتا اتارنے کا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.